ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم کہہ رہے تھے رمضان نزدیک ہے اور اب عید نزدیک ہے، اور ایسے ہی موت بھی نزدیک ہے، اور عید میں تو ابھی 20 دن ہیں، 21 دن ہیں، موت میں کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ جو لوگ مر گئے ہیں قبروں میں ہیں، ان کا تو پتہ ہی ہے کہ انہیں کب اٹھنا ہے قیامت میں، ان کا پتہ ہے، لیکن جو زندہ ہیں یہ خطرے میں، ان میں سے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب چل پڑے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو تیاری میں رہنا چاہیے، توبہ استغفار کریں۔ یہ جو 10 دن 9 دن گزر گئے، ان 9 دنوں میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا کون کر سکا؟ اللہ کے نیک بندے رمضان کے آنے سے پہلے ہی دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے، نہ کسی سے ملاقات، نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی کے ہاں آنا جانا، نہ کسی کی دعوت، نہ کسی کو دعوت، بس قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ رمضان گزارتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تراویح میں اگر 5 منٹ امام صاحب زیادہ لگا دے تو رمضان میں یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا تو صرف نام کا اسلام رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہے گا، اور لوگ کہیں گے یہ مسلمان، وہ مسلمان، میں مسلمان، لیکن حقیقت اسلام کسی کے پاس نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ۔ وہی حالت ہماری ہے، سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک، بچپنے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے قبر تک، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ، خوشی ہو یا غم ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اکیلے ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں، دین نام کی کوئی چیز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہاں کچھ رسمیں ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، سب جمعہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، سب رمضان میں سویرے اٹھتے ہیں، ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، سب سحری افطار کا انتظام کرتے ہیں، ہم بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا ایک مہمان ہے، اس مہمان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت بخشی ہے، روح اور زندگی انسان کے سوا اور جاندار مخلوق میں بھی ہے۔ جیسے انسان میں روح ہے ایسے پرندوں میں بھی ہے، جیسے انسان میں روح ہے ایسے خشکی اور دریائی جانوروں میں بھی ہے، بلکہ درختوں میں، گھاس میں، پھول میں، ان میں بھی ایک روح ہے، ان میں بھی ایک جان ہے۔ لیکن انسان کو جو روح دی گئی ہے، انسان کو جو عزت اور شرافت، کرامت اور بزرگی بخشی گئی ہے، وہ اس کی عقل کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار جو احکامات انسان کو فرماتے ہیں، وہاں کہیں تو فرماتے ہیں یا اولی الالباب، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ یا اولی الابصار، اے نگاہ والو اللہ سے ڈرو۔ کہ انسان کی نگاہ میں اور جانور کی نگاہ میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ جانور چیزوں کی ظاہری صورت کو دیکھ سکتا ہے، اور انسان اس چیز کے نفع اور نقصان کو دیکھ سکتا ہے۔ جانور کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو سکتا ہے اگر یہ چاہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بھی، کسی ذی روح پر بھی اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ حکم کا بوجھ نہیں رکھتے۔ تو جو احکامات انسانوں کو دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی حکم کسی جانور کو نہیں دیا گیا، نہ روزے کا حکم، نہ نماز کا حکم۔ ان کی عبادت صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا وہ کام کرتے رہیں۔ سانپ کو، کتے بلی کو، گائے بیل کو، اونٹ کو، گھوڑے کو،
جس مقصد کے لیے انسان ان جانوروں کو استعمال کرتا ہے یہ صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اور اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میری اللہ کے ہاں یہ قدردانی ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے تو میں عقل سے کام لوں اور جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا میں وہ مقصد پورا کروں۔ اور دو ہی مقصد ہیں اس دنیا میں آنے کے، اس دنیا میں آنے کے دو ہی مقصد ہیں۔ ایک ہے اللہ کو راضی کرنا، جب تک زندگی ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، یہ ہے اصل کام۔ اور دوسرا مقصد ہے حالت ایمان میں، اسلام کی حالت میں موت کا نصیب ہونا، اور اس کا دار و مدار بھی دنیا کی زندگی میں جو اعمال ہیں ان پر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس حالت میں تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تم کو موت آئے گی، اور جس حالت میں تم کو موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ تو انسان سوجھ بوجھ رکھتا ہے، عقل اور فہم رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے مقصد سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول نہیں ملتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اور نفس اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کی نجات کے لیے اسباب بنائے ہیں، ان میں سے ایک سبب نماز ہے تو ایک سبب روزہ ہے، کہ بندہ نماز کے ذریعے سے نفس کے سرکش دشمن کو زیر کرتا ہے، اور شیطان رمضان شریف میں چونکہ قید میں ہوتا ہے تو پھر ماحول اور عادت انسان کو بگاڑتے، تو ماحول اور عادت بھی رمضان کی وجہ سے ایسا بن جاتا ہے کہ جو کچھ نہ کرنا چاہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہی لوگ رمضان میں ماحول کی برکت سے 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جن کو رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں صبح فجر کی جماعت میں شرکت کرنا بھاری لگتا ہے اور وہ سورج نکلنے سے آدھ گھنٹہ پہلے بھی مسجد نہیں پہنچ سکتے، رمضان کی برکت سے یہی لوگ سورج نکلنے سے 3 گھنٹے پہلے بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا پیٹ، جن کا نفس ان کو حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہر وقت جانوروں کی طرح کھانے پینے میں لگائے رکھتا ہے، رمضان میں ماحول کی برکت سے یہی آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال کھانا اور حلال پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو بھی کرایا جاتا ہے یہ ایک روحانی اندرونی انقلاب کے لیے تبدیلی کا سامان ہے، اصل مقصود نہیں ہے۔ روزہ رکھوا کر کھانا چھڑوانا، پینا چھڑوانا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تم 30 دنوں تک 29 دن تک اپنے گھر کی حلال چیزیں نہیں کھاؤ گے اللہ کی رضامندی کے لیے تو عادت پڑے گی اللہ کو خوش کرنے کی، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام سے بھی بچو گے۔ جب تمہاری طبیعت لگ جائے گی کہ تم تہجد سے لے کے رات سوتے وقت تک، صبح جاگنے سے لے کے سونے کے وقت تک، کبھی تہجد کی نماز، کبھی اشراق کی نماز، کبھی فجر ہے تو ظہر، کبھی عصر ہے تو پھر مغرب، کبھی عشاء ہے تو پھر تراویح، بار بار تم اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں اپنا سر رکھو گے، ماتھا ٹیکو گے تو تمہاری عادت بنے گی۔ پھر تمہارے لیے سال کے باقی دنوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے 5 وقت سر جھکانا بھاری نہیں بنے رہے گا۔ تو اصل میں ایک زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ راضی ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کا حکم پورا کرے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ماحول ملے، ضروری ہے کہ انسان نفس سے اور شیطان سے مقابلہ کر سکے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اصل میں اس تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں کوشش کرے، ہمت کرے اور اپنے وقت کی قدر کرے تو جیسے رمضان شریف کا روزہ اور رمضان شریف کی نماز اور رمضان شریف کی عبادت
کی پابندی کرنے والا آدمی عید کے چاند کو دیکھ کر یا عید کے چاند کی خبر سن کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کمایا ہے، اس نے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا ہے، اس نے رمضان میں محنت کی ہے، یہ صبح اٹھ کر گھر والوں سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کرتا تھا، یہ رات کو سوتے وقت لوگوں سے بات کرنے کے بجائے اللہ کے حضور پیشانی رکھ کر پھر خاموشی کے ساتھ سو جاتا تھا۔ اس کو دن میں اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میں روزے سے ہوں، میں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ وہ حلال تھا، تو گالی بھی چھوڑنی ہے، دھوکہ بھی چھوڑنا ہے، بد نگاہی بھی چھوڑنی ہے، بد نظری، بد زبانی، بد گمانی بھی چھوڑنی ہے۔ اس فکر کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ اس کو پتہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، اور مہمان جب کسی کے ہاں جاتا ہے تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، ہدیہ تحفہ۔ یہ مہینہ قرآن لے کے آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کو بھیجا، ساتھ قرآن کو بھیجا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کی۔ تو مسلمان یہ سمجھے کہ یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو وہ پابندی سے قرآن پڑھے اور ہر وقت اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ دعا کرے، ذکر اذکار کرے، اپنے وقت کو بچائے، تو پھر عید کی نوید، عید کے چاند کی خبر یا عید کا چاند دیکھنا اس کے لیے کتنی خوشی کا ذریعہ ہے، یہ یہی جان سکتا ہے، اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا یہ، کیونکہ انسان اپنے جذبات کو الفاظ میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اپنی خوشی کو، غم کو دکھا نہیں سکتا، تو خوشی ہوتی ہے۔ اب جس آدمی نے اس طرح زندگی میں رمضان گزارے ہوں گے، اس کے سال کا باقی حصہ بھی ایسے ہی اللہ کی رضامندی کے ساتھ گزرے گا، پھر زندگی ایسے گزرے گی تو جب ملک الموت آئیں گے، ملک الموت کو دیکھ کر بھی ایسی ہی خوشی ہوگی جیسے عید کا چاند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کے بارے میں واقعات ہیں، ان کے حالات ہیں موت کے وقت کے، کہ وہ کیسے خوش ہوئے۔ تبلیغی جماعت کا مرکز دلی میں نظام الدین، وہاں ایک بڑے بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ۔ جو لوگ تبلیغ کے پرانے لوگ وہاں جاتے آتے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ مجھ کو بھی حضرت کی خدمت میں رہنے کی اور ان کی زیارت اور ملاقات کی سعادت ملی۔ ان کے آخری وقت کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بات کرتے کرتے اچانک لگے اچھا آپ آئے ہیں، میں تو آپ کے انتظار میں تھا، یہ کہہ کر ایک دم آنکھیں بند کر دی۔ ایسے ایسے زندگی گزار کے، پاکیزہ زندگی اور موت کی تیاری کرنے والے لوگ ایسے دنیا سے گئے جیسے موت کے انتظار میں تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ عطر کی دکان پہ عطر بیچا کرتے تھے۔ ان کی دکان کے پاس ایک آدمی آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، سیدھا سادہ، کسی دیہات کا درویش قسم کا۔ اس نے آ کے عطر کی دکان میں کبھی دکان والے کو دیکھنا شروع کیا، کبھی عطر کے سامان کو دیکھنا شروع کیا، بوتلوں کو۔ تو دکان والے نے اس سے پوچھا کہ تیری حالت تو عطر خریدنے کی نہیں ہے، چونکہ میری دکان میں تو قیمتی عطر ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں عطر نہیں دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں تو مرے گا کیسے، کیونکہ تیرا دل تو صرف بوتلوں پہ لگا ہوا ہے، یہ گاہک آئے اس میں سے نکال کے دوں، وہ گاہک آئے اس میں سے نکال کے دوں۔ دکان والے کا تو یہ ہوتا ہے۔ تو میں تیرے عطر کی دکان کو اور تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو پھنسا ہوا ہے، تیری جان کیسے نکلی۔ اب یہ بات کسی کو کہنے غصہ آتا ہی ہے۔ دکان والے نے کہا میری تو جیسے نکلے گی تیسے نکلے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا میری ایسے نکلے گی، اور لیٹ گیا، پھر اٹھا نہیں۔ اب دکان والے نے نیچے اٹھ کے ہلایا جلایا، دیکھا اتنی دیر میں وفات ہو چکی تھی۔ یہ ہے اصل زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ایمان کی، سلامتی اور عافیت کی موت نصیب فرمائے۔ اس کی تیاری کے لیے زندگی اللہ نے بخشی ہے، لیکن ہمارا سارا وقت ضائع ہوتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے یہ موقع نصیب فرماتے ہیں۔ پھر رمضان کا موقع نصیب ہوا ہے تو اس کی قدردانی کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس کا ایک عشرہ کل مکمل ہو رہا ہے، آج 9واں روزہ ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم کہہ رہے تھے رمضان نزدیک ہے اور اب عید نزدیک ہے، اور ایسے ہی موت بھی نزدیک ہے۔ اور عید میں تو ابھی 20 دن ہیں، 21 دن ہیں، موت میں کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ جو لوگ مر گئے ہیں قبروں میں ہیں، ان کا تو پتہ ہی ہے کہ انہیں کب اٹھنا ہے، قیامت میں، ان کا پتہ ہے۔ لیکن جو زندہ ہیں یہ خطرے میں، ان میں سے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب چل پڑے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو تیاری میں رہنا چاہیے۔
توبہ استغفار کریں۔ یہ جو 10 دن 9 دن گزر گئے، ان 9 دنوں میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا کون کر سکا؟ اللہ کے نیک بندے رمضان کے آنے سے پہلے ہی دنیا کی تمام جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے۔ نہ کسی سے ملاقات، نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی کے ہاں آنا جانا، نہ کسی کی دعوت، نہ کسی کو دعوت، بس قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ رمضان گزارتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ تراویح میں اگر 5 منٹ امام صاحب زیادہ لگا دے تو رمضان میں یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا تو صرف نام کا اسلام رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہے گا اور لوگ کہیں گے یہ مسلمان، وہ مسلمان، میں مسلمان، لیکن حقیقت اسلام کسی کے پاس نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ۔ وہی حالت ہماری ہے، سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک، بچپنے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے قبر تک، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ، خوشی ہو یا غم ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اکیلے ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں، دین نام کی کوئی چیز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہاں کچھ رسمیں ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، سب جمعہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، سب رمضان میں سویرے اٹھتے ہیں، ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، سب سحری افطار کا اہتمام انتظام کرتے ہیں، ہم بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا ایک مہمان ہے، اس مہمان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی آدمی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حقوق ادا کیے رمضان کی۔ یہ مسجد کا ہے؟ نہیں بھائی۔ ہاں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی بتایا بھی آپ کو، حدیث میں آیا یہ ہمدردی اور غمخزاری کا مہینہ ہے۔ انسان کو چاہیے وہ اپنے آس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کون ضرورت مند مستحق غریب ہے، اس کی مدد کرے۔ اسی طرح یہاں وڈی پورہ میں ایک ادارہ ہے بیت الفلاح، اس بیت الفلاح ادارے کے ذریعے سے آپ حضرات کو جو تعاون ان کو ملتا ہے، اس کے رضاکار حضرات اللہ کی رضا کے لیے وہ سب جمع کر کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں یہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر ممکن تعاون کریں، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، عطیات ہے، بہترین مصرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول کرے، ان کے لینے کو قبول کرے، پہنچانے کو قبول کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہر عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے جس طرح کی بھی عبادت کر سکے انسان کرے۔ نماز کے اعتبار سے آپ نے سنا ابھی 70 گنا عمل کا اللہ کے ہاں بھاؤ بڑھتا ہے۔ ایک نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھو، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ رمضان کے علاوہ حدیث میں آیا ہے یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک کلمہ 100 مرتبہ جو آدمی اس کو پڑھے گا تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے، اس کے عمل کی برکت سے قیامت کے دن آدمی اس حالت میں آئے گا کہ اس سے بہتر عمل والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ہاں وہی جس نے یہ عمل کیا ہو۔ اب اگر رمضان میں آپ اس کو 100 دفعہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے 7000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا ہے، اور 7000 دفعہ دن میں پڑھنا کھیل تماشا نہیں ہے۔ جب 100 دفعہ پڑھنے میں 10-12 منٹ لگتے ہیں تو 7000 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو سارا دن تو اسی میں چلا جائے گا۔ لیکن رمضان کی برکت یہ ہے کہ یہی کلمہ جس میں 10 منٹ لگتے تھے اور 100 دفعہ پڑھا جاتا تھا، اب 7000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کا ثواب ملے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، تو حدیث سے ثابت ہے کہ قل هو اللہ شریف کا ثواب قرآن کے تیسرے حصے نے 10 پاروں کے برابر ہوا، تو 3 دفعہ پڑھو تو 1 قرآن کے برابر۔ لیکن رمضان میں اگر آپ نے 3 دفعہ پڑھا تو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے، 70 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھو تو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں اس کلمے کو ایک دفعہ پڑھو تو 14 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کو اس آدمی کا روزہ زیادہ پسند ہے جو روزے کی حالت میں ذکر اذکار زیادہ کرے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ ذکر کریں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ رمضان میں لا الہ الا اللہ ایک یہ خوب پڑھا کرو، ایک استغفار خوب کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا بڑا استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 2۔ اور تیسری چیز اللہم انی اسألک الجنہ، اور چوتھا اللہم انی اعوذ بک من النار۔
ان چیزوں کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے، ہو سکتا ہے کوئی وقت قبولیت کا ہو اور اللہ کے ہاں یہ کلمہ قبول ہو جائے، جہنم سے حفاظت اور نجات کا فیصلہ ہو اور جنت کے داخلے کا فیصلہ ہو۔ قرآن کہتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں خاص طور سے صدقہ خیرات فکر کرنی چاہیے، تھوڑا زیادہ جتنا کچھ ہو اپنی ہمسائے میں رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو دیکھ کر پرکھ کر، یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے ہر کسی کو دیں۔ پیشہ ور لوگ بھی کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کام ہی ہے کہ وہ رمضان اور غیر رمضان میں کسی ادارے کے نام پر، مسجد و مدرسے کے نام پر، یا اسی طریقے سے کہ اپنی ضرورت کے نام پر پورے سال کام کرتے رہتے ہیں بھیک مانگنے کا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر، چھان پھٹک کر جو مستحق ادارے ہوں، جو ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، ان تک اپنے عطیات اور صدقات پہنچائیں۔ رمضان مبارک میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 100 روپیہ دیں گے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ 7000 کے برابر۔ 1 روپیہ دیں گے 70 روپے کے برابر۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑی بات گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 3 گناہ بہت زیادہ ہیں، ان 3 گناہوں سے جو آدمی بچ گیا وہ سارے گناہوں سے بچ گیا۔ پہلا گناہ نظر کا گناہ، کسی عورت کے اوپر نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ خطرناک گناہ ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اس سے بچیں، رمضان میں خاص طور سے اہتمام کریں۔ نمبر 2 زبان کا گناہ۔ زبان کا گناہ کیا ہے؟ مذاق میں جھوٹ، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے کوئی عیب کو ذکر کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 3 موبائل کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے ذہن گندے ہوئے ہیں، تو برے برے خیالات اور گندی گندی سوچیں آتی ہیں، ایسی سوچیں آتی ہیں، ایسے ایسے جوان اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ نماز میں یہ خیال آ رہا ہے اور سحری اور افطار میں یہ خیال آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، وہ ماحول کی گندگی کا اثر ہے۔ تو رمضان مبارک میں موبائل کا صحیح استعمال کریں، ضرورت کے برابر بقدر کریں، اور اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو گندے خیالات سے پاک و صاف رکھیں۔ ابھی جو چندہ ہو رہا ہے یہ بیت الفلاح کے لیے ہو رہا ہے، اس سے پہلے مسجد کے لیے ہوا، لیکن آج ضلع کپواڑہ کے بلکہ وادی کشمیر کے نامور دینی ادارے کا یہاں چندہ ہونا ہے، وہ ہے مدرسہ کاشف العلوم گوس کپواڑہ۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں ہمارے ضلع کے سب سے بزرگ عالم دین اور نامور عالم دین ہیں حضرت مولانا قاری محمد حسین دانش صاحب، قاری دانش صاحب جن کو کہتے ہیں، ان کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، وہ اس وقت ضلع میں پہلے نمبر کا ادارہ ہے، اور تقریباً 200 سے زائد طلبہ وہاں پڑھتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کے قریب سالانہ خرچہ ہے۔ یہی مہینہ ہے جس میں ان مدارس کے لیے عوام الناس کچھ تعاون کرتے ہیں۔ ادارے کی طرف سے یہاں ایک ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، تو ادارے کے لیے چندہ ہوگا، زکوٰۃ، صدقات، عطیات، صدقہ جاریہ، جس طرح بھی ہو اس ادارے کا بھرپور تعاون کریں۔ ویسے تو یہاں یہ جو ہے دارالفلاح، اس کے لیے اور مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے، لیکن یہ ادارہ چونکہ اہم ترین ادارہ ہے اور بڑا ادارہ ہے، اور قاری صاحب ہم سب کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ادارے کا حق یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی ادارے کا چندہ کرنا ہوتا تو روک دیتے، انہی کا چندہ کرتے، اس لیے آج ان کے مدرسے کا چندہ ہوگا۔ چند جوان اٹھ جاؤ، الطاف تم بھی اٹھو، جہانگیر صاحب اٹھو، اور 2-4 جوان اٹھو صفوں میں۔ یہ جو چندہ کر رہے ہیں یہ دارالعلوم گوس کے لیے، کپواڑہ کے لیے چندہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کریں اس کا، جیب میں ہاتھ ڈالو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ 100 روپیہ 50 روپیہ سے کسی کی جان نہیں جاتی، لیکن یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ پورے سال بچے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اس میں ہمارا حصہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دیں ان کو بھی اجر، جو وصول کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ان کو بھی اجر ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کاموں کے لیے مسجد میں چندے کا اعلان فرماتے تھے، اور صحابہ کرام مسجد میں چندہ لے کر پہنچتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بخشے ہوئے ہیں کہ سہولت کے ساتھ چندہ وصول کرنے والے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم لے کے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، میں نے ویسے ان کو کہا تھا، میں نے کہا یہاں کی ترتیب یہ ہے کہ یہاں چندہ اس کے لیے ہوتا ہے مسجد کے لیے، اور یہاں کا جو کمیٹی ہے ادارہ ہے الفلاح، لیکن بہرحال پھر بھی یہ آ گئے تو کچھ نہ کچھ بہرحال تعاون ہونا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ رمضان مبارک کے علاوہ کسی جمعے پر ادارے کے لیے پھر چندہ کریں گے۔ آج ادارے کی طرف سے ایک ذمہ دار صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون کریں۔ ویسے بھی قاری صاحب کا ان کے ادارے کا پورے ضلع کے اوپر حق ہے، ہم سب پر ان کا حق ہے، اور وہ ادارہ حقدار بھی ہے، مستحق ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات صحیح مصرف پر لگیں گے انشاءاللہ العزیز، اور دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، خیرات و برکات سے نوازے۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح ہوگا، جن حضرات کو جلدی نہ ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا، نکاح کی مجلس میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔
اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ